اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم. یہ سورۃ النساء چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 122 سے ابھی سبق شروع ہو رہا ہے. لن يستنكف المسیح، لکھیں اقرار عیسیٰ و ملائکہ بعبدیت، اقرار عیسیٰ و ملائکہ بعبدیت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی اولاد نہیں. لن یستنکفا، یستنکفا کا ترجمہ لکھیں عار، اور مسیح علیہ السلام عار نہیں کرتے، عیب نہیں سمجھتے اس بات کو، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہو جائے بندے اللہ کے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے اس کو عار سمجھتے ہیں. اللہ کی عبدیت میں یہ عار نہیں سمجھتے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، لکھیں زجر، اور جس نے عار کیا عن عبادتہ، اللہ کی عبادت میں، وَيَسْتَكْبِرُ، اور تکبر کیا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو عن قریب وہ سب کے سب اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لکھے بشارت، بشارت، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، انہیں پورا کر کے دیا جائے گا ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائیں گے اپنے فضل سے، جو ان کا حق ہے اس سے زیادہ اللہ ان کو ان کا اجر دے دیں گے. واما الذین استنکفوا، لکھیں تخویف اخروی، اور جس نے عار کیا، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما، تو عن قریب اللہ پاک ان کو دردناک عذاب دیں گے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یا ایھا الناس، لکھیں ترغیب الی الایمان، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس برہان آ چکا تمہارے رب کی طرف سے. حاشیے پر لکھیں برہان کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 قرآن، اور نمبر 3 معجزات. تمہارے پاس دلیل واضح آ چکی. برہان کا ترجمہ لکھے دلیل واضح. اب دلیل واضح میں تینوں چیزیں داخل ہو سکتی ہیں، آپ علیہ السلام بھی، قرآن بھی، اور معجزات بھی. تمہارے پاس دلیل واضح آ چکی تمہارے رب کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تم پر اتارا قرآن واضح. نورًا مبینہ، ایسا نور جو کہ واضح ہے، تو قرآن کریم کو اللہ پاک نے نور فرمایا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، لیکن بشارت، پس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ پہ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے حفاظت کی، بِهِ، ہی کے نیچے لکھے بِدِینِهِ، اپنے دین کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان قریب اللہ ان کو داخل کریں گے اپنی خاص رحمت میں. رحمتن کے نیچے لکھے جنت. وَفَضْلٍ، اور اللہ ان کو داخل کریں گے اپنے فضل میں. فضل کے نیچے لکھیں دیدار خداوندی. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ثمرہ دنیاوی، اور اللہ ان کو اس دنیا میں ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی. یستفتونک، لکھیں تتمہ حکم میراث. میراث کے احکامات تو تفصیل سے گزر چکے ہیں، اب اس کا تتمہ ہے. یہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ،
آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پاک تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں. کلالہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کے اصول و فروع نہ ہو. بہن بھائی تو ہو لیکن نہ اوپر اصول ہو نہ نیچے فروع ہو. ان امرؤ ہلک، فرمایا اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، ہلکا، لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہ ہو، لیکن ولہ اخت، اس کی بہن ہو. اختن کے نیچے لکھے حقیقی یا پدری، حقیقی یا پدری. پدر کس کو کہتے ہیں؟ والد، یعنی باپ شریک. تو اس بہن کو کیا ملے گا؟ فرمایا فلہا نصف ما ترک، اس کو ما بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا اگر ایک بہن ہے. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر بھائی ہو، ہوا کے نیچے لکھیں بھائی، بھائی وارث بنے گا ہاں کے نیچے لکھیں سارے مال کا، سارے مال کا وارث بنے گا. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو. سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بہنیں دو ہوں، ایک کے بجائے دو بہنیں ہوں، تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، ان کو ما بقیہ ترکے کا 2/3 ملے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہو بہن بھائی مشترکہ، اخوتن کہتے ہیں یعنی مشترکہ ہو، کہ رجالن و نساءن، بھائی بھی ہو بہنیں بھی ہو، تو پھر کیا ضابطہ ہے؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مذکر کو ملے گا دو مؤنث کے حصے کے برابر. مثل کے نیچے لکھیں برابر. مذکر کو ملے گا دو مؤنث کے حصے کے برابر. یبین اللہ لکم ان تضلوا، حکمت بیان شرائع اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں. ان تضلوا، ان کے نیچے لکھیں لئلا تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اللہ یہ احکامات اس لیے واضح کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. سمجھ گئے؟ یہ سورہ نساء الحمدللہ ختم ہو گئی. آگے ہے سورۃ المائدہ. اب اس کا ربط اور خلاصہ کیا ہے اس کو دیکھ لیں دوستو. کھول دیا؟ دیکھیں خلاصہ ربط سورۃ المائدہ بالنساء نظر آیا؟ ربط کیا ہے سورہ مائدہ کا سورہ نساء سے؟ 3 ربط بتا رہے ہیں. نمبر 1 فرماتے سورہ نساء کے رکوع نمبر 18 میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی اجمالاً نفی تھی. اجمالاً سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل ہے. نمبر 2 سورہ نساء کے آخر میں تھا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، یعنی تبیین احکام کا وعدہ تھا کہ ہم احکام کو واضح کریں گے. تو اس صورت میں ایفاء عہد ہے، یعنی اس وعدے کو پورا کیا گیا، یعنی تبیین احکام ہے. نمبر 3 نیز پہلی صورت میں اصلاح معاشرہ کے احکام تھے، اب اس صورت میں بھی حلت و حرمت کے احکام ہیں جو اصلاح معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ تو 3 ربط ہو گئے. خلاصہ سورہ مائدہ. اس صورت کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں نفی شرک فعلی ہے، بعدہو کے کیا معنی؟ اس کے بعد نفی شرک اعتقادی ہے. دوسرے حصے میں ان دونوں مضمونوں کا اعادہ علی سبیل لف و نشر غیر مرتب ہے. علاوہ ازیں یہود و نصارہ کی شکایات، ان پر زجرات، ان سے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کا بیان، مصالح دنیاویہ کے احکام اور 2 دلائل نقلیہ ہے. یہ ساری تفصیل سورہ مائدہ میں دوستوں آ رہی ہے. اب آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، حاشیے پر لکھیں مضمون اول نفی شرک فعلی. نفی شرک فعلی. یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ ہے مومنین، ایمان والوں کو تنبیہ کی. اے ایمان والو، اوفو بالعقود، تم پورا کرو اپنے وعدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو.
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقود سے مراد وہ وعدے جو تم نے اللہ پاک سے کیے. کون سے وعدے؟ کہ اے اللہ ہم تیرے احکامات کا التزام کریں گے. سمجھ گئے؟ وہ وعدے کہ اللہ پاک سے ہم نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیرے احکام کا التزام کریں گے. تو وہ وعدے پورے کرنا مراد ہے دوستو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، لکھے تحریمات غیر اللہ کی تردید. تحریمات غیر اللہ کی تردید. اللہ کا غیر کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. فرمائے تمہارے لیے حلال کیے گئے بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور. چوپائے جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے. اب بہیمۃ الانعام کتنے ہیں دوستو؟ یہ 4 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ. اور ان کو کافر بھی حلال کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کبھی کافر ان کو حلال کہتے تھے اور کبھی حرام کہتے تھے. اپنی مرضی اور مزاج بنایا ہوا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے دائماً حلال ہے، ان کے کہنے سے حرام نہیں ہو سکتے. حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جانور، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے گئے. لکھیں تحریمات اللہ کی طرف اشارہ. تحریمات اللہ کی طرف اشارہ. جن کو اللہ نے حرام کیا نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، جیسے آگے آ رہا ہے، وہ حرام ہے. آگے فرمائے غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم حلال نہ کرنے والے ہو شکار کو. محل الصید کے نیچے لکھو حرمت موقتہ. بعض جانوروں کی حرمت موقت ہے، وقتی طور پر ہے. وہ وقتی طور کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ حُرُمْ ای محرم، جب تم حالت احرام میں ہو. اب رہی یہ بات کہ غیر کو نسب کس نے دیا؟ تو غیر سے پہلے محذوف نکالے کونو. کیا نکالے؟ کونو. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کونو غیر محل الصید، ہو جاؤ شکار کو حلال نہ کرنے والے جب تم کس میں ہو؟ حالت احرام میں. تو یہ حرمت موقتہ ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، لکھے علت اجمالی برائے ما قبل، بے شک اللہ فیصلہ فرماتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم. شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم. اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. بے حرمتی، لا تحلوا بے حرمتی. اب شعائر کس کو کہتے ہیں؟ شعائر ان علامات کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں دوستو. اللہ کے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں وہ 4 ہے: رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ اور صلاۃ اللہ. سمجھ گئے؟ یہ 4 بڑے بڑے شعائر اللہ ہے: رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ اور صلاۃ اللہ. اے ایمان والو تو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینوں کی. ولا الہدی، اور نہ ہدی کے جانور کی، اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو. کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہ حج اور عمرے پر جانے والے اپنے ساتھ جانور لے جاتے تھے، تو ان کی بے اکرامی سے بھی منع کیا گیا کہ ان کو بھی تکلیف نہیں دینی. ولا القلائد، اور خاص طور پہ وہ جانور جو پٹہ دار ہو، جن کے گلے میں پٹا ہو. قلادہ ڈال دیتے تھے نا ان کے گلوں میں، قلادہ پٹا، ان کی بھی بے حرمتی مت کرو. ولا آمین البیت الحرام، آمین ارادہ کرنے والے، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ کرنے والے ہو بیت الحرام یعنی مسجد حرام کا، ان کی بھی بے اکرامی مت کرو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کو. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، فتح مکہ تک کافر بھی بیت اللہ شریف آ کے اس کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، جیسے مشہور ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو کافر بھی میرے گھر آئے نا اس کے ارادے سے، تو تم اس کی بھی بے حرمتی مت کرو، ان کو بھی تنگ نہیں کرو. لیکن سن 9 ہجری میں پھر آیات اتری انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، تو پھر اس پر پابندی لگا دی گئی.
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے نکل جاؤ تو پھر تم شکار کرو. لکھے امر اباحت. یہ امر کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ حاجی حج کرتے ہیں پھر ضروری ہے کہ بندوق لے کے شکار کی تلاش میں جائیں کہ کہاں پہ ہمیں خرگوش ملے گا، تو نہیں ہے. تو امر برائے اباحت ہے دوستو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ برانگیختہ کرے تم کو، برانگیختہ کرے تم کو شنآن قوم، کسی قوم کی مخالفت، دشمنی تمہیں اس بات پہ برانگیختہ نہ کرے، ان کے نیچے لکھے لئن، اس بات پہ کہ تم ان کو روک دو مسجد حرام سے، کہ تم ان کو روک دو کس سے؟ مسجد حرام سے. ان تعتدوا لکھے مفعول ثانی لیجرمنکم، یہ اس کے لیے مفعول ثانی بنے گا. اور نہ تمہیں اس بات پہ آمادہ کرے کہ تم حد سے تجاوز کرو. اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی ہے، اختلاف ہے، تو اتنا آگے مت جاؤ کہ ان کو مسجد حرام آنے سے روک دو یا ان کے بارے میں حد سے تجاوز کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں پہ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے پہ تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت گرفت کرنے والے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ، لکھیں تحریمات اللہ کی تفصیل، تحریمات اللہ کی تفصیل. حرام کی گئی تم پر مردار، میتہ کے نیچے لکھے نمبر 1، تحریمات اللہ نمبر 1. اچھا، میتہ پر حاشیہ لکھے کہ میتہ سے مراد وہ حرام ہے جو واجب الذبح ہو. وہ حرام ہے جو کیا ہو؟ واجب الذبح ہو. کیوں؟ تاکہ اس سے مچھلی اور ٹڈی نکل جائے. مچھلی اور، ورنہ کل کو کوئی اشکال کرے گا کہ جی مچھلی کو کس نے ذبح کیا تھا. اسی طرح ٹڈی کے لیے بھی یہی حکم ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو فرمائے تم پہ مردار حلال حرام کیا گیا. مردار کون سا؟ جو واجب الذبح ہو. والدم، دم کے نیچے لکھے نمبر 2، اور دم مسفوح، بہنے والا خون. ولحم الخنزیر نمبر 3، خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ نمبر 4، اور وہ چیز جو نامزد کی گئی اللہ کے غیر کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ نامزد کی گئی. والمنخنقہ نمبر 5، اسی طرح وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا، گلا گھونٹ کے جس جانور کو مار دیا گیا تو مردار ہو جائے گا نا دوستو. والموقوذہ نمبر 6، اسی طرح وہ جانور جو چوٹ لگایا ہوا ہو، جس کو چوٹ لگ گئی مر گیا. والمتردیہ نمبر 7، اسی طرح جو گر کے مرنے والا ہو. والنطیحہ نمبر 8، اور جو سینگ مارا ہوا ہو، سینگ مار کے اس کو قتل کیا گیا. وما اکل السبع، اور اسی طریقے سے وہ جانور جس کو درندے نے کھایا ہو. نمبر 9، الا ما زکیتم، مگر یہ کہ جس پر تم تکبیر پڑھ لو. کیا مطلب؟ یعنی ذبح کر لو. یعنی کیا کر لو؟ اس کو تم کیا کر لو؟ اس کو تم ذبح کر لو. اس کا تعلق وما اکل السبع سے ہے دوستو. الا ما زکیتم کا تعلق کس سے؟ وما اکل السبع. اب مثال کے طور پہ درندے نے ایک شکار ہرن کو پکڑا، لیکن ابھی اس نے اس کی جان نہیں نکالی تھی کہ آپ پہنچ گئے اور وہ درندہ بھاگ گیا اور ہرن ابھی زندہ تھا اور آپ نے اس پہ چھری چلا دی، تو یہ حلال ہوا نہیں ہوا؟ حلال ہو گیا. وما ذبح علی النصب نمبر 10، اسی طرح وہ جانور حرام کیے گئے جو ذبح کیے جائے نصب، پرستش گاہوں پہ. کس پہ؟ پرستش گاہ. یہ بتوں کے لیے جگہ بناتے تھے، بت